سب سے پہلے عند اللہ پیش خدا اپنا مقدمہ پیش کرنے والا میں ہوں گا. کہ اسی لیے بدر میں میری تلوار چلی تھی کہ شام کے بدبخت لوگ یہ کہیں کہ ہم علی کو گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو مارا تھا. ہمارا سلام ہو آپ کے جذبوں پر کہ آپ بکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ کے دلوں میں اب تک محبت اہل بیت بالخصوص محبت علی گامزن ہے. تو بہرحال ہارون کہتا ہے کہ میں نے اس قیدی کو قید کر دیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ سواریاں اتر رہی ہیں نور کی, اور نبی بھی ہیں, علی بھی ہیں, جبریل جام کوثر لیے ہوئے ہیں. ہارون کہتا ہے میں نے 40 ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں میں جانتا اور پہچانتا ہوں, جن کو جام کوثر پیغمبر پلا رہے ہیں, اور اسی میں وہ خطیب بھی جس کی طرف مولا علی غضب آلود نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو مجھے گالیاں کیوں دیتا ہے. ایک مرتبہ نبی نے جیسے ہی علی کو اس سے الجھتے ہوئے دیکھا, کہا علی تم ہٹ جاؤ, میں اس سے پوچھوں گا بتا تو علی کی شان میں یہ گستاخیاں کیوں کرتا ہے. اس بدبخت نے وہی کہا جو اب تک کہتا رہا تھا, چونکہ علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے. ایک مرتبہ نبی نے اسے بددعا دی, کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جانور بن چکا ہے. میں رات ہی میں بیدار ہوا, میں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اس قیدی کو لے کر کے میرے پاس آ. جب میرا خادم گیا, اس نے آ کر کہا کہ قید خانے میں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, وہاں تو ایک نجس جانور بنا ہوا ہے. کہا اسی کو میرے پاس لے کر آ. جب میرا خادم اسے لے کر آیا تو پورا بدن تو انسانوں والا تھا, لیکن اس کے پورا بدن تو نجس جانور کا تھا, لیکن اس کے کان انسانوں والے تھے. یہ بھرے دربار میں علماء کے بیچ میں ہارون گواہی دے رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, علماء نے کہا ذرا مجھے بھی تو وہ منظر دکھا. اس کو لایا گیا, کہتا ہے واقعی کہ امام شافعی نے کہا کہ اے امیر, جتنی جلدی ہو سکے, جتنا دور ہو سکے اس مست شدہ شخص کو کر دے, اس لیے کہ جو بھی شخص مست ہوتا ہے اس کے اوپر جلد سے جلد عذاب الہی آتا ہے. واقعی کہتا ہے اس کو بہت دور کہیں لے جا کر کے خرابے میں رکھا گیا اور جلدی ہی اس کے اوپر عذاب آ گیا. واقعی کہتا ہے کہ میں نے امیر سے یعنی ہارون رشید